رزق میں اور مال کی کثرت کی محبت میں فرق ہے۔ آپ اس کیا کبھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ کا مال اور ضرورت اتنی ہے کہ آپ کھا لیں، پہن لیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں، یہ رزق ہے، یہ اللہ نے دینا ہے، اس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور وہ شروع ہو رہا ہے کہ دنیا میں کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کے رزق کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز نہیں ملتی، مجھے تو یہ چیز نہیں ملتی، مگر آپ نے جو ضروریات بتائی ہیں اور اللہ کی نگاہ میں جو ضروریات ہے اس سے فرق ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ کی تمنائیں پوری کرنے کا وعدہ جنت میں ہے، یہاں نہیں ہے۔ اور اللہ کو یہاں بھی پوری کر سکتے تھے کہ جنت میں پوری کر رہے ہیں، مگر یہی امتحان اس دنیا میں وعدہ رزق کا ہے، اور جب رزق کا وعدہ اللہ کا ہے آپ نہ پریشان ہو اس رزق کے حصول کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ مال حلال سے آپ کے گھر کو کر دے گا۔ بس سمجھنے کی بات ہے کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مال حرام کی نحوست سے محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھیے یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ مال کے پھر ڈھیر رہیں گے آپ کے گھر میں، صحت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، اولاد نہیں ہوگی تو آپ کے لیے راحت کا سامان نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے راحت کا سامان نہیں ہوگی، یہی دنیا اور یہی پیسہ آپ کو کسی دن عذاب ملے گا، ثواب کر دے گا۔ اللہ کرے اس دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور میں اس سورت میں یہ کہا گیا کہ آپ غافل رہیں گے اس وقت تک کہ جہنم، جب تک کہ جہنم نہ ملے۔ یہ مال کی کثرت کا اس ہر طریقے سے آئے، اتنا برا ہے، جہنم ضرور تمہیں جہنم دکھا کے چھوڑے گا، ضرور جہنم دکھا کے چھوڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت جو باقی ساری محبتوں کا غالب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق کے حلال کے حصول میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کبھی رزق کے حرام کی طرف نہ لے جائے، اور ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی یاد رکھیے۔ اسی وقت پھر بات ہوگی کہ عبادت اور دین ایک مختصر محنت سے پورا ہو جاتا ہے، مختصر محنت سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ پڑھیں، ایمان لے آئیں۔ اس کے جزیات کیا ہیں وہ پھر کسی وقت بات ہوگی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز کو قائم کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قائم کریں، اور پھر اس کے بعد رسول رمضان پورے سال میں ایک مہینے پر روزے رکھیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ حج کریں اگر آپ کو اللہ نے مال حلال سے استطاعت دی ہے، ورنہ آپ کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں 5 مختصر چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں پورا کر لیتے ہیں، اسلام کی پوری عمارت کو آپ تعمیر کر لیتے ہیں۔ کتنا مختصر ہے دین، کتنا مختصر ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس عمارت کو پوری زندگی میں قائم نہ کر سکیں، اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے وہ پورا نہ کر سکیں، تو پھر ہم سے زیادہ کوئی محروم نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادات کرنی